السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان مبارک کہ آج 29ویں شب ہے، یعنی شب قدر جن 5 طاق راتوں میں منانے کا حکم دیا گیا ہے اس کی آخری رات ہے، اور ہو سکتا ہے یہ رمضان کی بھی آخری رات ہو اگر کل چاند نظر آیا۔ اللہ تعالی نے رمضان ہمارے اوپر سایہ فگن کیا، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو توفیق دی روزہ رکھنے کی، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج شب قدر ہے اور یہ آخری رات ہے۔ شب قدر کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ اس رات کی عبادت جو ہے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری کہ یہ بابرکت رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور جبریل امین زمین پر نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ یہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع تک سلامتی اور امان والی ہے، یعنی سراسر سلامتی ہے، اس میں شر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس بابرکت رات کو تلاش کرے اور اس کو قیام کرے۔ بڑا بدنصیب شخص ہے وہ شخص جو اس بابرکت رات کی قدر نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس کی برکت سے محروم رہا وہ ہر قسم کے خیر سے محروم رہا۔ اسی لیے اس میں یہ دعا بکثرت پڑھی جاتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ ایک لمحے کو اگر اللہ تعالیٰ کی قبولیت شرف قبولیت بخش گئی تو ہماری زندگی پار ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رمضان کا مہینہ یہ صبر اور شکر کا مہینہ ہے۔ اس میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو ایک طرح سے اس کو صبر کی عادت ہوتی ہے۔ صبر کس چیز کی؟ یعنی بھوک اور پیاس پہ صبر، اپنے جسمانی خواہشوں پر صبر، اور ہر چیز کی برائیوں پہ صبر۔ برائی کی طرف جتنے بھی داعیے ہوتے ہیں اس کی طرف انسان کا رخ نہ جائے بلکہ اللہ کی طرف رہے، اور اسی لیے یہ ایک طرح سے تربیتی مہینہ ہے، یعنی ٹریننگ کورس۔ رمضان میں جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں وہ صرف رمضان ہی کے لیے نہیں، بلکہ اصل آزمائش یہ ہے کہ جب رمضان گزر جائے تو جو تربیت ہم نے اس مہینے میں حاصل کی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کو نافذ کریں اپنی زندگی پر۔ مثال کے طور پر کہا گیا صبر کا مہینہ اور شکر کا۔ صبر کس لیے؟ صبر کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ان اللہ مع الصابرین فاصبروا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کس چیز پہ؟ یعنی نیکی کا جب تم کام کرو گے تو اس کے لیے تم کو مشقت بھی برداشت کرنا پڑ سکتی ہے، تم کو تکلیف بھی آ سکتی ہے، اس تکلیف پہ صبر کرنا۔ اسی طرح سے جب تم گناہ کو چھوڑو گے تو گناہ کو چھوڑنے کے لیے بھی تم کو صبر کی ضرورت ہے، تکلیف آ سکتی ہے۔ اس لیے گناہ میں شیطان نے بہت اٹریکشن رکھا ہے، بہت کشش رکھا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہے۔ تو یہ صبر جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہم کو دیتا ہے، تاکہ جب رمضان کا وقت گزر جائے تو ہم صبر ہم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ صبر کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، سوشل لائف ہو، گھر کی زندگی ہو، صبر کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ صبر یہ ہے کہ اگر تم کو کسی کی طرف سے مناسب الفاظ ادا ہو جائیں،
کوئی تم کو تکلیف بھی دے تو اس پر صبر کرنا، اس کو رد عمل نہ کرنا۔ مثال کے طور پر کسی نے تم کو کوئی غلط بات کہہ دی، کسی نے تکلیف پہنچایا، تو اس پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کس پر اختیار ہے؟ رد عمل پہ، ریئیکشن پہ، اور جیسا تمہارا ریئیکشن ہوگا اسی سے معاملات طے ہوتے ہیں۔ مثال کے اوپر ایک شخص جاتا ہے، اس نے ایک گالی دی، اگر تم نے رد عمل کا مظاہرہ کیا تو پھر جواب الجواب ہو جاتا۔ تم نے نظر انداز کر دیا، قرآن مجید میں ہے کہ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جاہل کہا گیا کہ جب جاہل ان کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، دور رہو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پوچھے گا؟ جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہمارے اختیار میں۔ دوسرا کیا کر رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں۔ ہمیشہ زندگی کا یہ اصول باندھ لو، دوسرا کیا کر رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا۔ ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ ہم کیسا جواب دیتے ہیں، کیسا رد عمل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سامنے والے سے کبھی ہم کو تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کی ضرورت ہے، اور یہی رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، بھوک اور پیاس سے رہنا، گویا کہ یہ صبر کو اور مضبوط کرتا ہے۔ دوسری چیز جو رمضان سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کو تئیں ہمدردی۔ اسلام معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے بہت نچلے بہت ہم ان کو جیسی نعمتیں ہماری جیسی نعمتیں ان کو نہیں ملی ہوئی ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ ہمیشہ تم اپنے نیچے والے کو دیکھو تو تمہارے اندر جو ہے صبر اور شکر پیدا ہوگا۔ تمہارے اندر جو ہے جب تم دیکھو گے نا تو تمہارے اندر جو ہے احساس پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور ہر اس چیز کا جو تم کو نعمتیں دی ہیں۔ لیکن اگر تم اونچے لوگوں کو دیکھو تو تمہارے اندر ناشکری پیدا ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا بہت ضروری ہے، مصائب پہ صبر کرنا اور نعمتوں پہ شکر کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے تو ہر حال میں بھلائی ہے، دونوں چیزوں میں، یعنی جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھی بھلائی ہے، اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ ثواب لکھتا ہے۔ تو کتنی بہترین چیزیں ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہیں کہ اس کو ہر حال میں ثواب ہے۔ تو زندگی کو ہم کو اس طرح سے بنانا چاہیے، ہم کو زندگی کو اس طرح سے ڈھالنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں صبر کا پتلا ہو جائیں، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں جب اس پہ زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ اسلام کو جو اچھی طرح سے سمجھتا ہے نا، اس کی زندگی میں کبھی تناؤ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں جینے کا ہم کو سلیقہ بتایا ہے۔ اور اگر ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو غیر مسلموں سے ہمارا رویہ بالکل الگ ہونا چاہیے۔ ان کے تئیں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے بلند ہونے چاہیے۔ اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو چاروں طرف فوج صحابہ کرام کی ہے جو آپ کے ایک اشارے پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، وہ سب آپ سے الگ ہو جاتے۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم دل بنایا۔ تو اس لیے نرم دلی بننا، اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے شقاوت قلبی ہو، سخت دل ہو، تو کیا دعا کرو؟ اے اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے، اے اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے، دوسروں کے ہمارے اندر دل میں ہمدردی پیدا کر، اس لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھو جب اسلام کا مطالعہ کرو گے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ جب دماغ ان اللہ سمیع بصیر ہر جگہ آیا، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو دائیں اور بائیں کندھے پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ کرامن کاتبین، وہ ہر الفاظ کو لکھ رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور نمبر 3 موت آنی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قرآن مجید میں ہے تم کہیں بھی رہو گے تو موت تم کو آ پکڑے گی، چاہے تم بہت ہی مضبوط قلعے کے اندر رہو۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، دوسری بار فرمایا گیا کہ اگر موت کا جب وقت آئے گا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 چیزوں کو اگر ذہن میں رکھو تو انسان جو ہے بہت ہی نرم دل ہو جائے گا، بہت ہی نرم دل، یعنی انسان بہت ہی کمزور بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکات کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ یقین ہو جائے گا تو اکیلا وہ موجود ہے اور اس کے سامنے 1000 روپے رکھے ہیں، 1 کروڑ روپے رکھے ہیں ناجائز، وہ اس کو نہیں چھوئے گا۔ مطلب یہ جب تصور رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور دوسرا ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، تو یہ انسان کو اچھا اور نیک بننے کے لیے بہت ہی زیادہ تحریکات، بہت زیادہ اسٹیمولیشن پیدا کرتا ہے۔
تو یہ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے اندر جو ہے رمضان نے جو ہمارے اندر اخلاق پیدا کیا، اخلاق حسنہ، غریبوں کو تئیں ہمدردی، ان کو ہمیں 11 مہینوں میں بھی آگے لے جانا چاہیے۔ یعنی پوری زندگی، جس طرح سے فوج کی ایک تربیت ہوتی ہے نا، ایک ٹریننگ ہوتا ہے، ان کو ٹریننگ دیا جاتا ہے فوج میں داخل ہونے پر، ایسا کرو ایسا کرو، پھر اس بعد پوری زندگی ان کو چلنا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہم کو سال میں 1 مہینہ دیا، اور اس میں تربیت کے اتنا اچھا نظم قائم کیا کہ صبح سے شام تک انسان بھوکا رہے، صدقہ نکالے، زکوٰۃ نکالے، یعنی اپنے نفس پہ کنٹرول، اور پھر جو غریب ہیں، جو لیس گفٹڈ ہیں، ان کے لیے رحم دلی کا جذبہ، تاکہ ثواب کے اس میں یا دنیاوی نعمتوں میں بھی کوئی پیچھے نہ رہے۔ تو یہ تربیت اسی لیے ہے تاکہ ہم باقی 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے بعد 3 چیزیں اور آتی ہیں ہماری زندگی میں کہ کس طرح سے ہم رمضان کے مہینے میں جو ہم کو تربیت ملا ہے ہم اس کو آگے لے جائیں۔ رمضان میں انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، انسان کے لیے وہ چیزیں ہیں جس کی وہ کوشش کرے گا اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بغیر کوشش کے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ تم کو اگر امتحان میں پاس ہونا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ یہ مت سوچو کہ اب اللہ نے لکھ دیا تو ہم نا، محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیں اللہ پہ بھروسہ نہ، پہلے تم گھوڑے کو، اونٹ کو کھونٹے سے باندھو، سمجھے، پھر اس کے بعد توکل کرو اللہ پہ۔ تو وسائل اور ذرائع جو ریسورسز ہیں ان کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی کوشش گا۔ تم کو جب دنیاوی امتحان میں پاس ہونے کے لیے، نیٹ کلیئر کرنے کے لیے تم کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھو دنیا میں کیا ہوتا ہے، رزلٹ دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تم نے ایس ایس سی میں بہت محنت کیا یا نیٹ میں بہت محنت کیا، تو انسان کیا دیکھا، تم آئے کہ نہیں، کلیئر کیا کہ نہیں۔ تم نے لاکھ محنت کیا ہو اور اگر تم نے کوئی ایگزام کلیئر نہیں کر پائے، تمہارا سلیکشن نہیں ہو، تو کچھ نہیں پڑھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا معاملہ، کیا کوشش، تم نے اگر 100% کوشش کی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کوشش تمہاری دیکھتا ہے، رزلٹ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ نے ہر جگہ کہا کہ نتیجہ تم میرے اوپر چھوڑ دو، تم محنت کرو۔ مثال کے طور پر 2 لوگ جو ہے مسجد میں آ رہے ہیں، بہت سارے نمازی آتے ہیں، لیکن ایک شخص بہت دور سے آ رہا ہے، 2 کلومیٹر سے، اس کے پیر میں تکلیف بھی ہے اور وہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور ایک آدمی کا گھر بہت ہی قریب ہے، دونوں آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ شخص جو محنت سے آ رہا ہے، جس نے تکلیفیں اللہ کے راہ میں زیادہ برداشت کی، اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مان لیا روزہ رکھنا، کسی کو بھوک ہی نہیں لگتی تو اس کو احساس ہی کم ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کو بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے، جو بیچارہ کمزور بھی ہے اور کسی طرح سے مشقت برداشت کرتے ہوئے رکھتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، جیسے کہ عورتیں ہیں جو اتنا زیادہ کام کرتی ہیں، خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی روزہ رکھتی ہیں۔ تو جو جتنا زیادہ تکلیف جھیل کر کے، تکلیف برداشت کر کے اللہ کے احکام کو بجا لائے گا، اس کے لیے ثواب بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوشش کرنا بہت ضروری ہے، یعنی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، دنیاوی چیز ہو یا دنیاوی آخرت کی، کوشش کرنا بہت ضروری۔ اس کے بعد کہا گیا جب تم کوشش کر لو تو رزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ تمہارا مکمل طور سے اللہ پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا اے لڑکے تم ایک چیز سن لو، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرو، اللہ کے تم فرما بردار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور جب تم کوئی چیز سوال پوچھو، کوئی چیز مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرنا ہو تو صرف اللہ سے مدد کرو۔ اور ایک چیز یاد رکھو کہ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تم کو نقصان پہنچانے پہ، تو تم کو نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اور اگر پوری دنیا تم کو فائدہ پہنچانے پہ تل جائے تو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو
کوشش کرنی چاہیے ہر چیز کے حصول کے لیے، دنیا کی اچھی جائز چیزوں کے لیے، اسی طرح سے آخرت کے لیے، اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ مطلب یہ کہ ہم بہت محنت سے پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ اگر ہم موافق نہیں ہے تو ہم کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں ہی رکھا تھا۔ یا کوئی چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کوشش کیا لیکن وہ نہیں ملا، اس کا مطلب اللہ نے ہمارے مقدر میں نہیں رکھا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ تناؤ بہت زیادہ دور ہوگا، ٹینشن کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے نا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کبھی تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں جان کے کہ اچھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پلٹ دیتا ہے، یعنی گویا کہ اللہ نے تمہارے حق میں یہ بہتر نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ٹال دیا۔ اور ہمیشہ نمبر 3 کیا ہے؟ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں اللہ سے قبولیت کے لیے ہمیشہ دعا، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے، کوشش کریں اور دعا، اس لیے کہ بغیر توفیق کے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ہدایت بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو آخری وقت میں کتنے سپورٹر تھے، کتنا مدد کیا، لیکن کہہ رہے تھے اے میرے چچا جان آپ میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کے یہاں بخشش کروں گا۔ لیکن وہیں ابو جہل بیٹھا، ارے تم اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ دو گے؟ پھر ابو طالب جو ہے اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گئے۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو اسی طرح سے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق مانگنا۔ آپ جانتے ہو کہ بہت سے لوگ نیکی کرنے کی سوچتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، تو اسی لیے ہمیشہ اللہ کی توفیق مانگنا بہت ضروری ہے کہ اے اللہ تو اس کو ہم نیکی کام کرنے کی توفیق بخش اور ہماری اس نیک کام کو قبول کر لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دل جو ہے اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس لیے کہا گیا یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے دل کو پھیرنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اسلام پہ مرکوز کر دے۔ اگر دل پھر گیا نا گناہ کی طرف، شیطان ہمیشہ پیچھے لگا رہتا ہے۔ حدیث میں ان الشیطان یجری فی الدم کجری الدم، شیطان جو ہے تمہارے رگوں میں اس طرح سے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ شیطان کب کس کو بہکا لو؟ عورتوں کو بہت زیادہ بہکاتا ہے، لڑکیوں کو بہکاتا ہے، نوجوان لڑکیوں کو بہکاتا ہے، شیطان بہت زیادہ بہکاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے۔ لیکن شیطان نے مہلت دے رکھی نا کہ اللہ جب وہ راندے درگاہ ہو گیا تو اس نے کہا تم کو قیامت تک مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو پھسلاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا تیرے کو مہلت دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھ میرے جو نیک بندے ہوں گے، جو میرے مخلص بندے ہوں گے، وہ تیرے جال میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے جو ہم نے 3 چیزیں بتائیں، نیک کام کرنے کی کوشش، پہلی بات صبر کرنا، ہر چیز پہ صبر کرنا، کسی کی بھی طرف سے رد عمل نہ کرنا، یہ انسان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ چاہے تم ہاسٹل میں رہو، چاہے معاشرے میں رہو، چاہے گھر میں رہو، چاہے سسرال میں رہو، چاہے میکے میں رہو، کہیں بھی رہو، جو اطراف میں رہیں گے نا تکلیف پہنچنی ضروری ہے، کسی نہ کسی سے تکلیف پہنچے، اس پہ کیا ہے؟ صبر کرو اور رد عمل کا ظاہر مت، اس لیے کہ اگر کوئی تم کو تکلیف پہنچانا چاہے گا، تم نے رد عمل نہیں کیا تو اپنے آپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا اس کو جواب مل جائے گا۔ قرآن مجید میں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، تم برائی کا جواب نیکی سے دیا کرو، اس کا کیا ہوگا کہ وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے نا وہ دوست بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع میں ایسی تو کیا کتنے کفار ستاتے تھے، وہ یہودی عورت آپ کے اوپر اوجھڑی ڈال دی جاتی تھی، اور ایک دن جب نہیں ڈالی تو آپ اس کے گھر گئے کہ بھائی کیا ہوا، کیوں نہیں تم آئی؟ کہا دیکھا بیمار، اور فوراً جو ہے یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے اسلام لے آئے۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ صبر، شکر اور رد عمل نہ کرنا، دوسرے کی نیکی کے لیے کوشش کرنا، بغیر کوشش کی کوئی چیز جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں، اللہ تعالیٰ یہ سوال بھی کرے گا کیا جو ہمارے اختیار میں ہے، دوسرے لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ ان سے سوال ہوگا، تم کیا کر رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے بارے میں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہے اس کو اللہ مکلف نہیں کرتا ہے، تو جو ہماری طاقت میں ہے اس کو ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم پوری کوشش کر لیں پھر نتیجہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ اللہ جو بہتر ہوگا ہمارے حق میں وہ کرے گا، اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، شکایت نہیں، ارے اللہ اس کو دے دیا ہم کو نہیں دیا، مجھے کبھی نہیں، اللہ تو نے ہم کو دے دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی لیے یہیں سے حسد کا جذبہ بھی ختم ہو جائے۔ جیسے کسی کے پاس فارچونر گاڑی ہے، کسی کے پاس 50 لاکھ گاڑی ہے، اب آدمی دیکھتا ہے یار میرے پاس 2 لاکھ کی بھی نہیں، اس کے پاس کیوں ہے؟ حسد کا جذبہ، اس لیے اللہ اس کو دینے والا ہے نا، اللہ ہی تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دین دیتا ہے۔ اگر تم کسی کو دیکھ کے حسد کر رہے ہو، مطلب حسد کا جذبہ، اس کا مطلب تم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو،
کسی کے پاس 100 بیگھہ کھیت ہے، کسی کے پاس، یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے۔ اصل چیز ہے کہ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق آپ کتنا خرچ کر رہے ہو، کتنا اللہ کے مطابق عمل کر رہے ہو۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا یہی جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور ہمیشہ ہم لوگوں کو اس دنیا میں جنت کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کتنا بھی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کبھی سکون میں رہ ہی نہیں سکتا، ہمیشہ جو ہے ٹینشن میں رہے گا۔ یہ دنیا ٹینشن کی جگہ ہے، نفس مطمئنہ یہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے نفس دیے ہیں، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ۔ نفس امارہ شیطان کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور بھلائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نفس مطمئنہ سے نوازے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ ہم کو قناعت دے۔ قناعت بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ جو آپ کو اللہ نے دیا اس پہ قانے ہو جانا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ تو کوشش کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، اور اس کے بعد دعا کرنا۔ دعا بہت ضروری ہے ہر چیز کے لیے۔ اور یہ دیکھنا کہ دنیا میں جتنی چیزیں واقع ہو رہی ہیں وہ اللہ کے مصلحت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم کو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سجدے میں جب جاتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے انسان، مناجات جس کو کہا گیا سرگوشی۔ تو جب ہم اللہ کو اپنا بنا لے، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے۔ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے اور جب اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سمجھنا؟ تو سب سے پہلی چیز، دنیا میں کوئی بھی دشمن، کسی بھی حکومت آئے، کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ہمارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہے۔ اللہ پر ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ رہے، اللہ ہمارے ساتھ رہے، اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر رہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن مجید میں کہا گیا ید اللہ فوق ایدیہم۔ کئی جنگوں میں اللہ تعالیٰ کی حمایت ساتھ میں رہی، اس لیے مسلمان جو ہے فتوحات پہ فتوحات کرتے چلے گئے۔ تو کوشش کرنا ضروری ہے، کوشش کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، اور پھر اللہ سے دعا کرنا، رد عمل کا اظہار نہ کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا۔ یہ رمضان جو ہے ہم کو یہی سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صبر پیدا کرے، ہمارے اندر استقامت پیدا کرے۔ اے اللہ ہم رمضان کے روزے رکھے، اس میں بہت سارے بھول جو غلطیاں ہو سکتی ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو خالص کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پیور بنا دے۔ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔